تو اللہ جل جلالہ ہم نوالہ دنیا وچ رہنے والے کافراں ایک گھٹ پانی نبی نہ دیواں۔ آج دنیا نے کافر مزے کرنے کھانے پینے تو اس تو پتہ لگنا کہ ای دنیا اللہ پاکاں چنگی نہیں لگی۔ اللہ پاک دنیا بنائی ہے بطور آزمائش اور امتحان، دین دیتا بطور مقصد۔ آج مسلمان مرد اور عورتاں آزمائش اور امتحان نے اندر پسند، مگر جڑا مقصد زندگی ہے وہ مردہ نے بھی ذہن اچ نہیں اور عورتیں نے بھی نہیں۔ آج نہیں میری مسلمان ماں اور بہن یہ سوچنی ہے کہ میری زندگی نہ مقصد یہ ہے کہ گھر نے کام کاج کراں، اپنے خامن کا خیال رکھاں، کپڑے تو چھوڑاں، کھانا بنا چھوڑاں، اگر کوئی گھر جانور ڈنگر وغیرہ تو نہ سنبھال چھوڑاں، کپڑے استری کر چھوڑاں، بس میرا مقصد زندگی یہ ہے۔ میری مسلمان ماں اور بہن یاد رکھے کہ ساڈا مقصد زندگی ای نہیں، ساڈا مقصد زندگی ای ہے کہ دنیا چ آ کے اللہ پاک کیجا راضی ہو سی اس نہیں فکر کرنی۔ جڑے کام آج اسی گن چھوڑنے ہیں فلانا کام بھی ضروری ہے، یہ ضروریات زندگی مقصد زندگی نہیں۔ اس واسطے اساں چاہینا کہ اسی مقصد زندگی تے نظر رکھاں، ضروریات زندگی تو نظر ہٹاواں۔ وہ کوئی ضرورت انسان دنیا کے جتنے بھی ہیں مرد عورتیں سارے نہیں پوری بنیں، بلکہ پتھر نے اندر اللہ جل جلالہ امن والو کیڑے بھی پرہیزوک دینے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشہور اور معروف واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی نے بارے جی فکر لگ گئی ہے کہ میرے گھر والی نبوت ملنے تو بعد اگر اکلی رہ گئی اس علاقے تو اس نے رزق نے کیا جا بندوبست ہو۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام مشاہدہ کروایا، ایک پتھر نے اندر بلکہ کئی پتھر نے اندر پتھر در پتھر نے اندر ایک اللہ پاک کیڑا پیدا کیتا۔ اس کیڑے نے منہ نے اندر کوئی ساوا ہرا پتھر نہ پیا اور وہ اللہ پاک نے تسبیح بیان کرنا اور یہ دسنا کہ اللہ پاک انہاں 7-6 وٹے نے اندر بھی ماں نہیں پولا۔ اس تو پتہ لگنا کہ انسان نہ رزق جڑا لکھیا مقدر نہ وہ انسان مل سی، جدر کھانا ادھر اساں پہنچنا پیسی۔ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک بزرگ انہاں اپنی کتاب کوئٹہ نے ایک ڈاکٹر نے واقعہ لکھا، فرمانے نے ایک ڈاکٹر ہے کوئٹہ نے لاہور نے اندر انہوں نے عزیزاں جو رشتہ داراں شادی آئی، انہیں شادی نے تیاری کیتیاں اور ٹکٹ بھی انہیں جہازے نے بک کروا چھوڑے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی گھر والی آقا کہ تیاری کر، فلاں ٹائم تے اسی گھروں نکل ساں ایئرپورٹ پہنچ ساں، فلاں ٹائم نہیں ساڑی فلیٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب گھر آئیں تو ایک عجیب معاملہ ہویا کہ انہوں نے ایک چھوٹا جا بچہ جس بے احتیاطی کیتی ہے مذاقاً اس کوئی ایسی حرکت کیتی ہے کہ ایک مکئی نہ دانا اس نے نکچ پھنس گیا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی کوشش کیتی وہ دانا نکل وجے مگر نہیں نکل لیا۔ کوشش تو بعد اس نے ذہن کی گل آئی ہے اگر اسی اس طرح ادھر لگے رہے ہیں تو فلیٹ ساڑھے کو مس ہو بھی سی، جہاز رہ بھی سی، شادی تے بھی نہ پہنچ سکتا اور پیسے بھی ضائع ہو سن۔ خیر ڈاکٹر صاحب اس بیمار بچے ہیں جس نے نکے نے اندر مکئی نہ دانا پھنسے آگ اس نے جہاز پا کے لاہور نے اندر انہوں نے ایک دوست دیا ڈاکٹر اس نے رابطہ کیتا ہے کہ میرا بچہ اس طرح اچانک حادثے میں شکار ہو گیا، اسی جہاز نے ذریعے لاہور پہ آنے ہیں، ادھر ساڑھی دوست نے شادی ہے اس نے اندر شرکت کرنی ہے،
مگر بچہ بڑی تکلیف وچ۔ اس ڈاکٹر صاحب آکا یوں ہی تسی ایئرپورٹ تو لگتے ہو، لینے تو بعد تسی سب تو پہلے میرے گھر آؤ اور اس بچے نہ میں علاج کرنا۔ اللہ کرسی او دانا نکلے سے۔ خیر او جہازے تے بیٹھے لاہور لگتے، گاڑی پکڑی، سیدھا ڈاکٹر صاحب نے گھر پہنچے، دروازے تے دستک دیکھی، ڈاکٹر صاحب نے کروں خادم آیا، کوئی نوکر آیا یا نوکرانی، بوا کھولا، اندر گئے۔ خیر پتہ لگا ڈاکٹر صاحب غسل خانے جو نہانے واسطے وڑے، ہن ڈاکٹر صاحب نہ انتظار پہ کرنے، نکلے تے بچے نہ علاج کرے، بچہ بڑی تکلیف ہے۔ اچانک بچیاں چھینک آئیے، جیسا ساڑی زبان ہے ہن کو نچ آہنے، چھینک آئیے، اس بچے چھینک ماریے، اس نے نکے نے اندروں او مکئی نے دانا سامنے ٹیپیا زمین دے، اور سامنے ایک مرغا ایک ککڑ کھلتے آ جس دوڑ کے او دانا چک گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آنے میرے تے اللہ پاک ای راز کھولا کہ ای دانا مکئی نا کوئٹے نے اندر پیدا ہویا، مگر لاہور نے ایک ککڑے نے مقدر کیا، اللہ اساں کھلانے ایسے ای بچے نال میرے معاملہ کیتا۔ میری ماما بہنا اس گل تے غور کرو، رزق مقدر نہ نے، بات اسی آکھاں کہ کرنے اندر اسی بھائی زیادہ محنت کرساں، ڈنگور رکھیں، دودھ ویچساں، مکھن کہو ویچساں، تو ساڑی بھائی زیادہ لین سدھی ہو جائے۔ مقدر جڑا رزق لکھیا، جدر لکھیا، جس جگہ ادھر انسان پہنچنا پینا۔ انہی بزرگاں ایک واقعہ لکھا کہ اسی سائیں وال پہ بہنے ہیں، راہ نے ہوتے ڈرائیور گڈی پہ چلانے ہیں، اور اتنی سپیڈ نے اندر تیزی جلدی گڈی پہ بہنی ہے کہ اچانک بریک لگی، بزرگ ستے آئے پچھلی سیٹیں اٹھ کے بہ رہے ہیں۔ ڈرائیور آپ پوچھنے ہویا کہ بھی اس آقا حضرت جلد بازی نے اندر ایک نقصان ہویا، سامنے ایک کتا آیا جڑا گڈی نے تلے آ کے مر گیا، اس واسطے میں بریک لائی۔ فرمایا اگر کتا مر گیا تو ہن کر کی سکنے ہیں بھائی، گڈی ٹور ہن نکل اسد اپنی منزل تے اپنے مقام تے پہنچنا۔ فرمانے نکل میں راہ تے ایک ہوٹل آیا، میں ڈرائیور آگا تو نہ نیندر آئیے، چاہ پی گن تاکہ چست ہو منجے، سستی دور ہو منجے۔ وہ گڈی جو لتا ڈرائیور یوں ہی گڈی نے اگے آیا، اس تعجب نال فرمایا حضرت تھلے آؤ۔ میں تھلے گیا تو ویسنے جڑے کتے اسی مار کے آ رہے ہیں، مردہ سمجھ کے چھوڑا ہاں، وہ کتا گڈی نے سامنے بانٹ دے بیٹھے ہیں، اور اس چھال ماری اتوں سامنے ہوٹل دے گیا، کچرے نے وچ ہڈیاں وغیرہ پئیاں وہ کھانے لگ۔ حضرت فرمانے کہ اللہ میرے تی راز کھولا کہ یہ کتا پیدل اس ہوٹل نہیں آ سکنے، نہ رزق اس ہوٹل سے لکھے ہے، اللہ گڈیاں سواری بنا کے اس ہوٹل بھیجا۔ اس وجہ یاد رکھو کہ ضروریات زندگی اللہ پوریا کرنا، مقصد زندگی ساڑا جڑا اساں سامنے رکھاں کہ قبر ضروریات زندگی نے سوال ہی نہیں ہونا، بالکل یہ پوچھا ہی نہ ویسی کہ بھائی کی کھا کے آیا، کی پانو نے آ، کپڑے کہجے ہونے ہی نہیں، سالن کہجے بنانو نے ہو، کار کیڑی چیزاں پکنیاں نے، پٹیاں کتنی ہیں نے، کنوک رانے ہو یا مکئی رانے ہو، ہاں مجھیاں کتنی ہیں نے، گائیاں کتنی ہیں نے، ای سوال قبر اور آخرت نے نہیں۔ اس سے میں اپنی ماما پہنا کے گزارش کرساں، اس ضروریات زندگی نے نہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پیشاب آ گیا، بیت الخلاء بہنا ساڑا مقصد نہیں، ضرورت ہے۔ اور ایک آدمی آ کے جی میں بیت الخلاء بہنا تو وہاں کو در سورے میں لمحہ ہو مجھے، ہر آدمی اس بے وقوف آکسی، ساڑی ضرورت ہے، ضرورت پوری کرو نکلو بس۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ مقصد کی وے کہ قبر نے 3 سوال، حشر نے 5 سوال، یہ 8 سوال انہوں نے تیاری ہے، ہر مرد سے ہر عورت سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے جڑیاں عورتاں آئیاں، انہوں نے اندر ایک دینی طلب آئی، آخرت کی فکر آئی۔ ایک باری ایک صحابیہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی مجاہد صحابیہ آئی، نبی علیہ السلام کو لائی،
یا رسول اللہ عجیب معاملہ، مرد جنازہ پڑھنے ثواب ملوے نا، جہاد تے چلے ہوئے نے، اور بہت سارے ایسے کام جڑیاں عورتیں نہیں کر سکنیاں مرد کرنے۔ قرآن جا بجا مردن فضائل بیان ہوئے، حالانکہ عورتیں بھی نماز پڑھنیاں، نیکی نے کام کرنیاں، تلاوت، اذکار، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور بہت سارے نیکی نے کام جڑی ساڑیاں ماں بہناں کرنیاں۔ یا رسول اللہ، اللہ تک ساڑھے بارے قرآن کچھ تذکرہ نہیں ہویا، مردانہ تذکرہ ہے۔ پھر قرآن کریم نے سورت احزاب نے ایک طویل آیت، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ پوری آیت جس کے اندر نیک مردنیاں تے نیک عورتنیاں 10 خصلتاں بیان ہوئی ہیں۔ اس نے ایک عالم دین بہت بڑی کتاب لکھی ہے کہ ہر خصلت نے ہوتے، ہر صفت نے ہوتے ایک گھنٹہ بیان ہو سکنا۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان عورتاں، مسلمان مرد۔ اور اس شروع کر دو مسلمان عورت کے سامنے، مسلمان نہ مانا کی مومن کے سامنے، صدقہ کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے، روزے رکھنے والا کون ہے، ذکر کرنے والا کون ہے، سارا اس آیت تذکرہ۔ پھر آخر مغفرت نہ اعلان ہے کہ جس نے اندر دا چیزاں آ گئیاں اس سے کامل مغفرت نہ اعلان اللہ کر چھوڑا۔ ہمارا بڑی خوش ہوئی اس واسطے کہ عورتوں نے تذکرہ بھی قرآن جایا۔ اور عجیب گل ہے کہ قرآن کریم نے اندر سورت نساء عورتوں نے نائے، سورت مریم عورتوں نے نائے۔ اندازہ لاؤ کہ عورتوں نے اتنی عزت، اتنی عظمت، بلکہ علماء لکھا دنیا نے اندر سب تو پہلی خوش نصیب اگر کوئی ہے تو عورت ہے، اس واسطے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تو پہلے محمد بن عبداللہ ہے۔ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ جس وقت بڑھے، محمد بن عبداللہ تو بعد محمد الرسول اللہ نبی بن کے اگر کسی شخصیت کے سامنے سب تو پہلے آئیں اعزاز اسا ملا تو وہ ایک عورت آئی جس کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ سب تو پہلے نبی بننے تو بعد اگر نبوت کی کسی نے نظر پائیے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تے پئی۔ نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام آنے وہی کہنے گے، نبی علیہ السلام تذکرہ گیتا کارا لیا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی حیادار عورت نہیں۔ میری ماما بہنا پہ سننیاں میں سلطان پور نے اپنی ماما بہنا کی ایک دردمانہ اپیل کر سک کہ کوشش کرو کہ ساری زندگی حیا والی ہوئے۔ حیا عورت نہ زیور ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان نے 77 شعبے نبی علیہ السلام فرمایا، اور اس نے اندر سب تو اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ، ادنا شعبہ رائج پئی چیز نقصان دہ اساں ہٹانا، اور الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایک ایمان نہ شعبہ۔ حدیث آنا جس ٹائم حیا اٹھ گئی تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، تو حیا نہ کر تو جی کچھ دل تے آنا ہی پھر کر۔ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ حیادار عورتیں اللہ پسند ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ایک اللہ کی طرف امتحان آیا، مدین آ پہنچن جس وقت اپنا علاقہ میں سر چھوڑ کے، 2 بچیاں نال ملاقات ہوئی، اور وہ بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیاں یہاں کار گئیاں، والد کے تذکرہ کیتا تو انہوں جو ایک بچیاں بھیجن، جس نے قرآن گواہی دینا کہ وہ حیادار حیا نہ پہ کر بچی آئیے، نظر تلے کر کے موسیٰ علیہ السلام نال گل کی تھی۔ ماما بہنا کی درخواست ہے غیر محرم نال کھلے عام
علل اعلان سامنے آ کے گفتگو کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. بامر مجبوری ڈاکٹر کو بھی بڑھنا پینا گل بھی کرنی پے بھی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ نے رسول وہ فرشتہ اگر ہویا تسی ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں. اگر وہ فرشتہ ہویا تو ہونی پتہ لگے فرشتے حیادار ہونے وہ حیا کرنے. اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے اللہ نے محبوب نے پنڈلی تو کپڑا چاہیا اور اس نے درست کیتا نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا اللہ رسولی کیوں؟ فرمایا میں اس عثمان کو لوں کیوں حیا نہ کراں کہ جس عثمان کو اللہ نے فرشتے بھی حیا کر. حیا ایک ایسی چیز ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے باہر جانا کہ غسل خانے نے اندر بھی کپڑے لا کے غسل نہیں کرنے ایسے حیادار ہے. اتنی حیا انہوں نے بارج آنا کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ یہ جملے آ کے ان کے اللہ رسول اگر وہ فرشتہ ہویا حیادار ہویا تو اس کی پہچان میں کرا سا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کار آئین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ رہی ہیں. فرمایا اللہ نے محبوب میرے کو آ کے بہ رہے ہو. رسول پاک علیہ السلام بیٹھے. فرمایا جبریل آ گئے فرشتہ آ گیا اور پہچان کے جو اسی کی فرشتہ. حضرت خدیجہ فرمانیاں کہ میں سارے کام کیتے پھر اس تو بعد آخر میں سر تو دوپٹہ لایا دوپٹہ لانے تو بعد وہ غائب ہو گیا. میں آقا اللہ نے رسول گھبراؤ نہیں یہ فرشتہ اگر شیطان ہو گیا تو اپنی جگہ نہ چھوڑیا. یہ فرشتہ یا کہ حیا کی نہیں. اس تو یہ پتہ لگنا کہ حیا کتنی بڑی چیز ہے. یہ چیز ساڑھے گھر جو مکی ہوئے نہیں. ایک صحابیہ نہ پتر شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام کو پوچھنے آستے آئیے کہ میرا پتر کامیاب ہو گیا. اگر کامیاب ہو گیا تو میں خوش. اگر میرا پتر ضائع ہو گیا تو اللہ رسول میں روساں واویلا کرساں اپنے آپ مارساں غصے نہ غم نہ اظہار کرساں کہ پتر کیوں ضائع ہو گیا. فرمایا نہیں تیرا پتر جنت نہیں رنج بغوتے کھانا. کسی صحابی اس نے آقا کہ تیرے ہوتے جی حالات آئیں اور تو شور نہیں کیتا. اس آقا میرا پتر شہید ہویا میری حیات نہیں گئی. ایک صحابی آئین یا رسول اللہ ماں مرگی نہیں بیماری ہے میں جس وقت بھی مرگی نہ دورہ پہنا میں زمین سے بے ہوش ہو کے ٹیپے نہیں ہوں. میرا 70 کھلوے نا میں بے پردہ ہونی ہوں. اللہ رسول میرے ہستے دعا کرو. فرمایا دو چیزیں اس بیماریاں برداشت کر صبر کر تو رب اس نے بدے جنت دیسی ہے. اور اگر تو چاہنی ہے تو میں دعا کرسان تو ای بیماری ختم ہوئی سی. فرمایا اللہ نے رسول دعا کرو جنت ملے صبر میں کرسان خیر بیماری باقی رہے مگر ای دعا کرو کہ جس وقت اس بیماری نہ دورہ پیوے تو میری حیا ختم نہ ہوئے میرا پردہ ختم نہ ہوئے میرا ستر نہ کھولے. میری مسلمان ماما بہنا سلطان پورنیاں سننیاں پہیاں اج اسی بھی تو اپنے گھراں ویکھاں اللہ معاف کرے. اج اسی اپنے رسم رواجاں کو فارغ نہیں ہیں. ساڑھے گھر اندر رسم رواجاں کافرانہ طریقے کافرانہ نظام کافرانی ہر چیز اساں چنگی لگنی ہے پسند. جڑے رسول پاک علیہ السلام چیزیں پسند کی تھیں ساڑھی پسند نہیں. اساں ان چیزاں محبت ہی نہیں. بس اساں اج پیار ہے تو دنیا کی چیزاں نال دنیا کر پر ہوے دنیا جو لوگ واہ واہ کرن. غمی والے کار وہنے تو خوشی نہ سما بنایا خوشی والے کار وہنے تو او دم مچایا. اللہ نہ کرے نہ مسیتی نہیں تقدس نہ خیال ہے نہ کوئی محلے والا نہ خیال ہے. میرے پتر نہیں ہوئی میرے پتری نہیں شادی لگی جی میری پہلی تھی ہوئی تے آخری تھی ہوئی کئی تو ساڑھی تھی ہوئی. جتنی مرضی مستی کرساں محلے والیاں گرائیں والیاں مسیتی والیاں پریشان. پھر کافرانیاں دتیاں چیزاں وہ اتنی محبوب ہوں. کئی علاقے ہیں جن رسمت لڑائیاں ہوئی ہیں طلاق تک گل پہنچ گئی طلاق تک. کئی ایسے لوگ ان کڑی حیادار آئی اس نے حیا ختم کرنے تے لا پردہ ایک ہی کیتا ہی
کئی کرنج طلاق ہوئی کہ ظالم سسانیاں میرا جوانترا آسیا میرا دیور آسیا میرا پتر آسیا میرا فلانا آسیا تُدھا اساں سلام کرنا پیسی اس نال گلہ کرنی پیسو نہیں نوہ مجبور کرنی ظالم سساں وہ اگر حیادار عورت تو نہیں ہے تو پردہ کرنی ہے تو پھر اس نال ظلم ہونے اور کوئی ایسی کڑی ہونی تو نتیجہ ہی نکلنا بھیانک نتائج آج ایک سلطان پور نہیں پورا پاکستان اس گلنج ملوث ہے اسی چھوٹیاں گلہ تے احتیاط نہیں کرنے ہیں نتیجہ تن کرانے کار پر تباہ ہونے بہت بڑے نقصانات میں ہونے اس سے نبی علیہ السلام فرمایا میں اپنے کاری گل کر لوں نا کہ نبی علیہ السلام مردہ نے بارے کدھر ہی نہیں فرمایا کہ میں اکثر کثرت نال زیادہ تو زیادہ جانوں میں عورتیں ویکھیں مرد نہیں ویکھیں پوچھا کہ اللہ نے رسول عورتیں کیوں جانوں میں زیادہ ویسوں فرمایا انہوں نے دو جرم پہلا جرم یہ کہ لان تان بہت زیادہ کرنیاں نکیا گلہ نے بد دعائیاں گالم گلوچ اور دوسرے نمبر تے فرمایا اپنے خامن کی نافرمانی کرنی آج کرج کوئی ایک آدھ لکھنج میں نہیں آنا کس مطالعہ مڑو دے جس نے بیوی اس نے حقوق ادا کرنی ہے مردیاں مرو سمجھنی ورنہ آج نہیں میری مسلمان ماں پہن مردیاں ڈنگر سمجھنی ہے ڈنگرہ نال بھی اس سلوک نہیں ہونا چاہیے وہ مردے نال کرنی کرن کارو جوڑ دو عورتیں تباہ کر چھوڑیں مرداں تمکے دیتیاں بچے کن گئیاں لڑائیاں کیتیاں تھانیاں کچہریاں عدالتاں پہنچ گئیاں سرعام کتنے بڑے گناہ ہوئے اس وقت نبی علیہ السلام فرمایا میرے بعد سب تو زیادہ بڑا فتنہ میری امت واسطے عورتاں نہ فتنہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے قیامت کے قریب بڑی چیزیں آسن سامنے عورتوں کی کثرت ہو سی ایک مرد ہو سی 50 عورتوں نے کھاتے چ پہ ہو سی حالانکہ عورتوں کی عظمت عورتوں نے فضائل حدیث جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا المرأۃ اگر عورت اذا صلت خمسہ 5 ٹائم نماز پڑھے 5 ٹائم نماز پڑھے نماز اور نماز نہیں کی حالت کار مہمان آ گئے ایران توران جاپان افغانستان یا گپا پہ لگیاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا حسنی غیبت حسنی چغلی یہ گلا کر فلانے کوٹھے بنا کے دین فلانے ہی چاہ کے تھا فلانے کھوتے چاہ کے دین فلانے کوڑا چاہ کے تھا یہ زنانیاں کار گلنا ساڑا مڑو کچھ نہیں کرنا فلانے ہی سونے مکان تھی ان گلوں نے لگ کے کئی نمازاں ضائع کر چھوڑیاں ظہر نی نماز ستیا گزر گئی دیگری نی کمج کٹوی نال گزر گئی آج ہانڈی پہ پکنی ہے جی مہمان آسن نماز چھوڑ دو نماز شنی روٹی پکانا کفتنیاں موبائلہ ویکھنا تو صبح نی ستے نماز چلی ہوئی 5 ٹائم نماز میں اس طرح ایک دوست نے آقا نبی علیہ السلام آقا لگنا تو سخلا اذا صلت خمسہ 5 ٹائم نماز پڑھے مگر نماز پڑھنی 5 ٹائم مشکل کام ہے سخلا کام نہیں پہلی چیز وَإِذَا صَامَتْ شَهْرَهَا رمضان نے روزے رکھے روزے فرض ان عورت نے ہوتے بامرے مجبوری بیماری جڑے روزے چھوڑ سی انہوں نے قضا کرنی پیسی آج میری ماما پہنا فرض روزے چھوڑے ان پیغام ہوئیاں قضا نہیں مڑنی میں کئی بار یہ گل کی کہ مسئلے میرے سامنے آنے کہ ایک عورت 15 سال نے روزے جی من شابی صاحب کھا کے بیٹھی ہے ظالم عورت ہے اظلم عورت ہے وڈی ظالم کہ جس اللہ نہ حکم قضا کر سکنی نہیں کیتا گرمی ہے پھر اگر سردی آدھی پوکے نہیں روزے رکھی نے فدیہ نہیں قبول ہونا فدیہ اسی نے اس ٹائم جس ٹائم کوئی آدمی آئندہ سے امید ہی نہیں کہ روزہ رکھ سکے اسی حالت عورتیں مروینیاں روزے نہ کروز کن کے نمازہ نہ کروز کن کے پیسہ نہ کروز کن کے 1 روپیہ بھی اگر کسی دینا ہوا کسی نے اور مر گئی عورت اس ٹائم تک اس کی روح لٹکی رہتی جس تک قرضہ دار ہو بڑا مسئلہ آج میری ماؤں پہلے سوچنے ادھار آٹے منگے دے ادھار چیزاں کہ نہ دیا آج کل تو عورتیں نا طبیعت کے بوجھ پہ نہ اگر شادی زیور نہ ہوئے ادھارا آریتن منگنیاں پرایا کرو جو سونا جے بھائی مرکے پا کے ویسا بھیا ہے اس یاد رکھو یہ بڑا مشکل مرحلہ نے فرمایا روزے نفلی رکھنے ہو محرم نہ روزہ ہوں گزرن ذوالحج نے گزرن آئندہ کوئی نفلی روزہ آزی مرد نی اجازت بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی مرد دس سی کہ میں روزہ پہ رکھنی ہے
اگر وہ اجازت نہ دے سی فرمایا وَخْسَنَتْ فَرْجَهَا، پہلی چیز 5 ٹائم کی نماز، پھر اس تو بعد روزے، اور پھر اپنی عزت کی حفاظت، مردی زندگی بھی اور مرد غیر موجود ہے، موجود تا بھی نہیں، کسی ملک چلا گیا، عزت کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، یہ ذمہ داری عورت نے، کیونکہ کسی نے شریک حیات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ایک عورت آئی، پردہ کیتے ہیں، یہ پردہ نہیں جڑے آج کل میری ماواں بہنا کرنی ہیں، یہ ڈرامے بازی، یہ کالے کالے پور کے، پردہ کوئی اور چیز ہے۔ اس آقا حضرت میں بڑی سونی ہوں، خوبصورت، اللہ والے نے سامنے آئیے پردے چے، بے پردے چے نہیں، میرا مرد میرے نال محبت نہیں کرنا، کسی غیر عورت کو لینا، کاش اسلام اجازت دے ویا تو میں اپنا دیدار تساں کراواں، میں کتنی سونی ہے۔ حضرت بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہو گئی، فرمایا یہ عورت ماں توحید سمجھا گئی ہے کہ اگر ایک عورت اپنی محبت غیر مرداں برداشت نہیں کر سکنی تو میرا اللہ کس طرح چاہتی کہ انہیں ذات اور صفات شریک کی توجہ، ایک عورت نہیں چاہنی، جس طرح عورت نہیں چاہنی کہ اس نہ مرد کسی غلط پاسے نہ ونجے، مرد بھی نہیں چاہنا کہ میری عورت غلط پاسے ونجے۔ آج میری ماما پہنا موبائل دکاندارہ کو واٹس ایپ کے نان سن، کپڑے والے کو، ڈیلر کو، پتہ نہیں کی پہ بڑھنا، اس پاکستان جو وڈے وڈے گناہ پہ ہونے، عورتیں بازار سجا چھوڑے، گڈیاں نے ویچ ویکو 2 مرد تے 5 عورتیں بیٹھی ہیں، بساں بھری ہیں، سزوکیاں بھری ہیں، موٹر سائیکل سے جدھر ویکو ایک مرد نال عورت پکی، بازار، اسپتال، تھانے کچہریاں، عدالتاں، عورتیں ہی عورتیں۔ یہ بہت بڑا ایک امتحان ہے مسلمانوں تے۔ پہلی چیز 5 ٹائم کی نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی عزت نی آبرو نی حفاظت کرے، اور فرمایا وَأَطَاعَتْ بَهْلَهَا، چوتھے نمبر تے اپنے مرد نی، خامد نی، جہاں ساڑی زبانیں خصم آہنن، اس نی اطاعت کرے، اطاعت، وہ آکے ماؤں نے کار نہیں وینا، نہیں وینا، پہنوں نے کار نہیں وینا، نہیں مانچ سکنی، گوانڈیاں نے کار نہیں مانچ سکنی، اجازت ہی نہیں، بغیر مرد کی اجازت نے کسی کار گئی، جس ٹائم موڑ کے آسی اس ٹائم تک اللہ نے رسول اور فرشتے نہیں، تمام مخلوق نہیں اس تے لانو تے، اجازت بغیر نہیں مانچ سکنی۔ آج عورتیں اپنی من مانی کریں، مڑو داؤں گیا اسنب دالاں تے ای پیچھے جڑانا چکوالاں چلی ہوئے نہیں ہے، یہ آؤں پھرنیاں جڑنی ہے، چھیل چاہی پلہ چایا پلانے رشتہ دار نہیں پوچھو سینے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اس عورت تے اللہ نے لعنت کہ جساں مڑو سدنا اور مردے کو نہیں آنی، فرمایا اس ٹائم بھی کہ تدورے تے روٹی سڑنی، سڑن تے روٹیاں، تو مرد نہیں اطاعت کر اس کو لا۔ فرمایا مرد نہیں اتنی اطاعت ہے کہ اگر تیرے جسم نے اندر کیڑے پیوں جو مرد نے، اور ساری زندگی چٹے اس وقت تک کہ کیڑے ختم ہو جو، تاں بھی اس نے حق ادا نہیں ہونا۔ اللہ تو بعد اگر میں کساں اجازت دیواں کہ سجدہ کر تو عورتاں کھاں مرداں سجدہ کر۔ میں ایک ماما پیمان اکساں منشاوی صاحب نے توسط نہ ایک کتاب نے جنتی عورت، مفتی ارشاد قاسمی صاحب ایک کتاب لکھی عورتاں سے، میری ماما پینا سے جنتی عورت کو مگاؤ، 50-100 روپے نہیں کتاب نے کرنچ مگاؤ، اپنی تیاں تے اپنی بہناں تے کسی کرنی زنانی تے بچے تو کتاب پڑھواؤ روزانہ، اگر اس کتاب پڑھ کے تو نہیں کری انشاءاللہ تو نے زندگی سنور ویسی۔ جنتی عورت کیسی کیسی روایات اس نے اندروں نے نقل کی کہ مرد نے کی حقوق، سس نہ کی آکے، درانی نہ کی آکے، ننانا نہ کی آکے، دیورہ نال کے جا، پڑوسی نال کے جا، ماؤ پیو نال کی سلوک ہو سی۔ یہ معاشرہ ادخلوا فی السلم کافہ مراد کی بھی کہ 5 چیزاں، عقائد صحیح ہون، عبادات صحیح ہون، معاملات صحیح ہون، معاشرت صحیح ہوئے اور اخلاق صحیح ہو، ان ساری چیزیں نہ مجموع اسلام ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنا نہیں۔ صحابیہ اللہ نے رسول کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا مڑد کار نہیں، سفر تے گیا، میرا ابا جی بیمار ہے، روایات آنا
نبی علیہ السلام آقا تیرے مرضی اجازت دیتی ہے ماؤ پیو نے کار بڑے نہیں؟ فرمایا نہیں، اس کو اجازت نہیں کی دی. فرمایا کار صبر کر کے پہ اس نہ فائدہ اسی نقصان نہیں. پھر آئی یا رسول اللہ ابا مر گیا، پیغام دیتا ابا مر گیا ہوں وجہ مرد کی اجازت نہیں نوائی سکنی ہے. صحابی آئی آج نہیں عورت نہیں آئی، آج نہیں عورتاں ڈک کے ویک بازارہ کو نہیں رکنی ماؤ پیو نے کار کے تو رک سے. نتیجہ ہی نکلا اس عورت صبر کیتا، پیو نے بیماری تے نہیں گئی، مرنے تے نہیں گئی. نبی علیہ السلام خوشخبری سنائی کہ تیرے صبر کرنے نہیں وجہ تو مرد نہیں اطاعت کرنے نہیں وجہ تو اللہ پاک تیرے والد کی مغفرت کر چھوڑے. میری ماما بہنا کان کھول کے سن کے رو مرداں کو یہ اہمیت دیو. رسم کو بچو فلانے نے کہا بچہ پیدا آپ 500 روپے دو، کیوں دیو؟ 4 بوتل کھڑو پیپسی نہیں، 5 کلو چینی کھڑو، کیوں کھڑو؟ کھڑو کیوں؟ مرد غریب نہیں حیثیت ویکھو، وہ 500 روپے نہ 600 روپے نہ مزور ہے اور تو اتنے لائی ہوئے نہیں ہے کھلے کھلے کپڑے ضرورت نہیں مطابق کے نو. شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بچے نہیں شادی آئی، اچانک نکاح آ گیا، کار پیغام پہ جنے کرے علی آقا دسو حضرت کپڑے تو بڑھاواں. فرمایا ماں نہیں پتا میری تیاں ننگے پہ پھرنیاں کپڑے پائے نہیں جڑے پائے نہیں انہاں جی نکاح کرو. سادہ نکاح، سادہ ویا، غمی گزارنی سخلی، کوئی مشکل نہیں. ایک صحابیہ نا پتر مر گیا تے قبر تے لیٹی ہے، رونی ہے بھائی. نبی علیہ السلام کو درن صبر کر. نبی علیہ السلام فرمانی تیرا پتر تو نہیں میرا پتر مویار. اسا نہیں پتا اللہ نے رسول گزرے، بے ہوش آئی، مدہوش آئی، غشی تاری آئی، غم میں نڈال آئی. بعد کسی آگئی تو اللہ نے رسول آئے، دوڑ کے گئی ہے اللہ نے رسول ماں نہیں پتہ ہے ہون سے آن کے دا. فرمایا صبر اول ہونا، ہون صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. صبر نے ایک مقام ایک جگہ، غم آؤ جی صبر کرو. فرمایا پہلی چیز 5 ٹائم نماز پڑھے، روزے رکھے، عزت کی حفاظت کرے، مردی اطاعت کرے. ایو ابواب الجنہ، ایو لتدخل ابواب الجنہ شاءت. فرمایا جڑے بوئی جو چاہے جنت میں داخل ہو گئے. 4 کم کر کے نو میری ماما پینا سلطان پور نے سننی پہ 4 کم. اللہ نہیں منو، اللہ نے رسول نہیں منو، مرد نہیں منو، بس 4 کم کر کے نا. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پوچھا کہ حضرت قرآن کا خلاصہ کی ہوئے 3 سے 12 نے خلاصہ کی ہوئے. فرمایا اطاعت سے اللہ کو راضی کر لو، اطاعت سے اللہ کو راضی کر لو، عبادت سے اللہ کو راضی کر لو، اطاعت سے رسول اللہ کو راضی کر لو، خدمت سے مخلوق کو راضی کر لو. یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اس سے مردنی خدمت، عزت، احترام، اس عزت دے سو تو سنی عزت ہو سی. اج مردیں عزت نہیں دی نہیں، وہ آنا ہے جے چیڑے نہ پامی آنی میں پاسا ہی میرا کی کر کے سے رسی تو پاسو چھکی نہیں ہے، پھر ترٹوے نہیں ہے، پھر طلاقاں ہونیاں، پھر بچے تو لڑائیاں ہونیاں، گھر تو لڑائیاں ہونیاں، عورتیں قتل ہونیاں، مرد مارے ہوئے، خاندان ہو جڑنے. شیطان چانا تخت اس نہ لگے آ سمندر تے اور وہ خوش ہونا کہ میاں بیوی لڑن تے خاندان ہو جڑ. اس آخری گل آئی تو میری ماں بہن سن کے دیے اج تو بعد کوشش کرو کہ گھر نے اندر رسم رواجاں نہ ہون. یہ غلط کم تو اسی اپنے آپ بچاواں، بچیاں بھی بچاواں، اپنی بچیاں موبائل فون تو بچاواں. آج کل گھر موبائل ہے، اگر ہے موبائل اساں یوز کراں، استعمال کراں اچھے انداز ہے، بیانات سنا، تلاوت سنا، اچھے چیزاں ویکھاں، بچیاں اچھے چیزاں دساں. مستقبل نے ساڑھے جڑانا نو نے حال ہوں ان آگے وان کے کام کرنا. اس نسلاں بچانے سے ای بہتر ہے کہ اسی انہاں دی تربیت چنگی کراں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے رسول فرمایا ایمان والےو اپنے آپاں تے اپنے اہل و عیالاں جہنم دی اگ کو بچاؤ. حضرت علی فرمانے بچاؤ تو مراد ادب کرو، ادب سکھاؤ بچیاں. فاطمہ نے بچے حسن حسین آنگڑ سکھاؤ، نبی علیہ السلام نے 2-3 آنگڑ ادب سکھاؤ. تاریخ پڑھی ہے کیسے کیسے لوگوں اپنے بچے کی تربیت کی ہے. اللہ پاک کی دعا ہے جڑی گلاں کیتیاں اللہ پاک ماں اور تساں ان گلاں تے عمل کرنی توفیق عطا فرماوے. درود پاک پڑھ گنو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن جانے انجانے میں صبح شام علانیہ خفی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کریم رحمت کی بارش نازل فرما، ضرورت کی بارش نازل فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ جو میری مائیں بہنیں بیان سننے آئی ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی دلی حاجات کو شرعی حاجات کو پورا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، جان مال میں برکت عطا فرما۔ اللہ کریم جو میری مائیں بہنیں جو بھائی بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اللہ کریم جو مر چکے ایمان والے ان کی مغفرت اور کامل بخشش فرما۔ اللہ کریم جب تک زندہ رہیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت آئے تو ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔